جب قوم نے سود کھانا شروع کر لیا، گناہ کرنا شروع کر لیا بنی اسرائیل کے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے جو ربانیین تھے، جو اللہ والے تھے، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ آج یہی ذمہ داری ہم پر ہے، پورے علماء پر ہے۔ خالی اللہ والا نماز روزہ تہجد سے نہیں بن جائے گا۔ اللہ والا صحیح بننا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر برائیوں پر ڈٹ کے کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ کہ میرے جیتے جی نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی طرح لڑا کے چھوڑے ان کو، ہم کو، یعنی یا تو خود لڑے یا نہیں تو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو لڑا کے چھوڑے۔ یہ چلتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ میں بھی ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ جو بعد میں آئی، وہ خود ان کے بھڑکائی ہوئی آگی تھی، اور اللہ کے رسول جب تھے دنیا میں اس وقت بھی صحابہ کو دراصل ایک مرتبہ لڑانے کی حد تک ان لوگوں نے اشتعال دلا دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول آئے اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ہوں، ہوتے ہوئے تم کیا ہے خانہ جنگی میں مبتلا ہونا چاہتے ہو؟ تو تب صحابہ رو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، ورنہ تو ان کا کردار یہی ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو لڑانے میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بجھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ سوائے بدبخت ہی کہہ سکتا ہے کہ سینہ بسینہ ایک علم آ رہا ہے جو اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں دیا، وہ ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ کہے گا تو اللہ کے رسول پر بہت بڑا جھوٹ ہے، جبکہ حکم تو یہ ہوا تھا کہ جو نازل ہوا آپ پر آپ برابر پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تو آپ نے اپنی رسالت کی تکمیل نہیں کی۔ گویا کہ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول نے کچھ چھپا لیا، تو گویا کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے یا نقب لگاتا ہے۔ جو بھی ہے آج قیامت تک جس کی اللہ کے علاوہ پوجا ہو رہی ہے، ان سے سوال کر کے دیکھو، کیا وہ نفع دے سکتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں نقصان ہے؟ پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہاں تمہاری عقلیں چلی جاتی ہیں؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس یہ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، اس وقت بھی وہ داخل کفر ہی میں تھے، اور وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب آپ کی مجلس سے نکل کے جا رہے تھے تب بھی دراصل وہ کفر ہی پہ تھے۔ یہ دراصل اس کی طرف اشارہ ہے جس میں ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو صبح میں ایمان لاؤ، شام میں کفر کر لو، تاکہ لوگوں کو شبہ میں ڈالو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یاد رکھیے، آپ کی مجلس میں جب یہ آ کر داخل ہوئے اور کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، 1% بھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، اس وقت بھی وہ کفر پر اتنا ہی تھے۔ جب مجلس ختم ہونے کے بعد یہ ایمان کا کہہ کر واپس جو باہر نکلے تو اس وقت بھی ان کا 1% بھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا دل میں، تب بھی وہ کفر پر ہی تھے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، ان یہودیوں اور منافقین کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ دیکھیں گے کثیر ان لوگوں میں سے لوگ یہی ہیں جو دراصل گناہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یسارعون في الاثم، پوری بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ گناہ کے لیے ہے، والعدوان اور سرکشی کے لیے ہے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کا بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو سود کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا ہی ہے برا عمل جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کیوں نہیں ان کو روکا ان کے ربانیین اور احبار؟ یہ آ گئی وہ بات جو ہم پر کیا ہے پرفیکٹ سیٹ ہوتی ہے، خاص طور پر علماء کرام۔ جب قوم نے سود کھانا شروع کر لیا، گناہ کرنا شروع کر لیا بنی اسرائیل کے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے جو ربانیین تھے، جو اللہ والے تھے، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ بدبختو یہ حرام ہے، رکو، کیوں نہیں بولے؟ یہ آج یہی ذمہ داری ہم پر ہے، پورے علماء پر ہے۔ خالی اللہ والا نماز روزہ تہجد سے نہیں بن جائے گا۔ اللہ والا صحیح بننا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر برائیوں پر ڈٹ کے کیا ہے کھڑے ہو جاؤ کہ میرے جیتے جی نہیں ہوگا، ورنہ یاد رکھو پھر تو تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے، دیکھیے، لولا
ایسا کیوں نہ ہوا؟ ینہاہم الربانیون، یہ اللہ والے کہنے والے، والاحبار، یہ علماء، ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑے جب یہ سود کھاتے تھے، گناہ کرتے تھے؟ ہاں، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے مشائخ، ان کے علماء، یہ لوگ حرام کھانے پر زبان کیوں نہیں کھولے؟ اور آج بھی دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، چاپلوسی کے علماء ہیں، چاپلوسی کے علماء، خاموش، کھل کے کوئی نہیں بولتا، ڈٹ کے کوئی نہیں بولتا، غلط کو غلط کوئی نہیں بولتا، صرف کیا ہے، دنیا داری، مالداری ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کیسا برا عمل ہے جو لوگ بنا رہے ہیں، یعنی جو علماء یہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بدبختو تمہارے ہاتھ بنے ہوئے ہیں اور اللہ نے اس قول کے سبب تم پر لعنت کی ہے۔ یعنی وہی بات آ گئی جو پہلے ہم آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ جب قرض دو اللہ کے لیے دو، اللہ کے دیو مانگ، تو اللہ تعالیٰ فقیر ہے؟ تو ایسا ہی انہوں نے پھر کہا کہ یہ کیا ہے جی، ہمیشہ تم دو اللہ کی راہ میں دو، تو کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے بدبختو تمہارے ہاتھ بندھے ہو، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور اللہ نے اس قول کے سبب تم پر لعنت کر دیا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، جس پر چاہتا ہے بے حساب خرچ کرتا ہے۔ تو اسی سے عقائد کی ایک بات بھی جان لیجئے، جب اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا اس بات کیا ہے تو عقائد میں ہمارے شامل ہو گیا کہ اللہ کو ہاتھ ہے۔ کیسے ہے یہ نہیں پتا، لیکن ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے تو کندھا بھی ہے، نہیں، کیونکہ کندھے کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کندھے کے بغیر ہاتھ کیسے لگے گا، پتہ نہیں، اللہ اعلم۔ اللہ نے ہاتھ کا اس بات کیا ہے، اللہ کو ہاتھ ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ کا ہاتھ سب نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا قوت والا ہے۔ ہم بھی بولتے ہیں نا، قوت کے لیے ہاتھ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بادشاہ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کیا لمبے لمبے ہاتھ ہیں اس کے؟ نہیں، قوت بہت لمبی ہے بھائی، ان کے ہاتھ بہت لمبے، بھائی دیکھ کرو کیا لمبے لمبے ہاتھ ہیں ان کو؟ نہیں، قوت ہے بول کے مطلب۔ تو اس واسطے کوئی تعویل کرتا اور کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ سمجھانے کے لحاظ سے کہا کہ اللہ بڑا قوت والا ہے، یہ تعویل بھی غلط ہے۔ اللہ کے اس اسماء و صفات میں تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ ہے کیسے نہیں معلوم۔ اور دوسری بات فرمایا کہ مبسوطتان، کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، انفاق کرتا ہے، دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، یہ دراصل جو ہے نا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا اللہ والے بندوں پر تو ہدایت اور رحمت بڑھتی ہے، لیکن ان بدبختوں کے خیالات کے مطابق ایسے دراصل ہو جائیں گے اللہ کے مذاق اڑانے والے، تو اللہ کہتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، ان کے اندر کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی، جو بھی قرآن نازل ہوتا ہے ان کے اندر کفر اور زیادہ ہوتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، کوئی چیز ان کے اندر زیادہ نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جیسے ہی قرآن نازل ہوتا ہے تیرے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہو ویسے ویسے اور حد درم بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے اندر ہی بہت سے ہیں، آپ جیسے جیسے ان کو دلائل سے آپ قائل کرنا چاہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے، ان کی ہٹ درمی اور بڑھتی جائے، جاؤ جی دیکھ لیں گے ہمارے پیرا ہی ہمیں ہاتھ پکڑ کو چل جائیں گے۔ گویا کہ اور زیادہ کیا ہے ان لوگوں کے اندر کفر میں ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ ہاں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بحث ہوئی تھی کہ دیکھو بھائی ایسا، اگر تم پیر کے ساتھ چلو گی، اگر تم اپنے پیر ہی کو کیا ہے دلیل بنا لو گے، تو کل وہ جہنم میں جائیں گی تو لے جائیں گے، تم بھی ساتھ جائیں گے۔ تو ایک بندی تھی، کیا کہی پتہ ہے معلوم؟ ہمارے پیر صاحب جہنم میں گئے تو صاحب ہم بھی جہنم میں جانے منظور ہے، صاحب منظور ہے، پہ بولو نا، وہ کچھ بھی بولتا ہے، صاحب بولتی، کوئی مسئلہ نہیں ہم کو۔ یہی حالت ہے کہ قرآن جب جب نازل ہوتا ہے
ہدایت رحمت بڑھنے کے ان کے اندر کیا بڑھتا ہے؟ کفر اور طغیان بڑھتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس طرح کے یہ لوگوں کی کاوشیں اور اس طرح کے ان لوگوں کی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت ڈال دیا ہے، دشمنی ڈال دیا ہے۔ کون؟ یہود و نصارہ لڑتے، میں نے بتایا نا، اصل تو یہی ہے، یہ دونوں اندر سے لڑتے ہی رہیں گے، لیکن آج دراصل گویا کہ کیا ہے، وہ ہمارے خلاف میں متحد بتا رہے ہیں، ورنہ تو ان کے اندر چلتا ہی رہتا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب کبھی بھی یہ کیا ہے جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ ان کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا کریں۔ واللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ تبارک و تعالی مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آج سے نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے سے اب تک یہی ہو رہا ہے، کسی نہ کسی طرح لڑا کے چھوڑے ان کو، ہم کو، یعنی یا تو خود لڑے یا نہیں تو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو لڑا کے چھوڑے، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ میں بھی ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ جو بعد میں آئی، وہ خود ان کے بھڑکائی ہوئی آگی تھی، اور اللہ کے رسول جب تھے دنیا میں اس وقت بھی صحابہ کو دراصل ایک مرتبہ لڑانے کی حد تک ان لوگوں نے اشتعال دلا دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول آئے اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ہوں، ہوتے ہوئے تم کیا ہے خانہ جنگی میں مبتلا ہونا چاہتے ہو؟ تو تب صحابہ رو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، ورنہ تو ان کا کردار یہی ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو لڑانے میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بجھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے جو بھی برائیاں ہیں لکفرنا عنہم سیئاتہم، مٹا دیتا ان کی برائیوں کو، ولادخلناہم جنات النعیم، اور انہیں داخل کرتا جنت کے نعمتوں کے اندر، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور یہ اپنے درمیان تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس کی شریعت کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس نازل ہوئی تھی، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ نیچے اوپر، پاؤں کے نیچے اور سروں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی رحمتوں کے ساتھ برساتا کہ یہ اوپر نیچے سے کھاتے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یعنی دنیا کا رزق ان کو کشادہ کر دیتا کہ پاؤں کے نیچے سے بھی رزق آ رہا ہے، سر کے اوپر سے بھی رزق آ رہا ہے۔ ہاں منہم امۃ مقتصدہ، ہاں ان کے اندر بہت سے ہیں جو کیا ہیں سیدھے طور پر درمیانی لوگ بھی ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن اکثریت جو یہودیوں کی ہے وہ دراصل کیا ہے، برا عمل کرنے والوں کی ہے۔ اب دراصل صرف اس معاملے میں اس آیت کو اقام التورات اور انجیل کی جگہ آپ قرآن رکھ دیں، سیم وہی فٹ ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے جو اللہ یہاں کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، قانون بناتے اور اس پر چلتے، اللہ کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پاؤں کے نیچے سے سر کے اوپر سے اللہ ایسی رحمت برساتا، ایسا دنیا دیتا، ایسا ان کو عزت دیتا کہ وہ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزتوں میں ہوتے، مالا مال ہوتے، لیکن نہیں ہوئے، ذلیل ہوئے، اور ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بھی آج قرآن کو اپنا رہنما مان لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ کی جگہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآن رکھ لیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ایسے آزماتا، ایسے نوازتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے بھی دنیا نکلتی اور سر کے اوپر سے بھی ہمیں عزت ملتی، لیکن ہم نے پامال کر دیا، اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے، بلکہ ہمارا یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ کی کل حیثیت وہی ہے جو اللہ یہاں کہتا ہے منہم امت مقتصدہ، ان میں کچھ ہیں جو سیدھے سادے ہیں، جو درمیانی ہیں، جو پورے عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اکثر لوگ تو ان میں برا عمل کرنے والے ہی ہیں۔ امت مسلمہ میں بھی آج حال یہی ہے، اکثریت امت مسلمہ کی کیا ہے، برا عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے آپ، ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہوا ہے، 1% بھی چھپانا نہیں ہے۔ یہ سوائے بدبخت ہی کہہ سکتا ہے کہ سینہ بسینہ ایک علم آ رہا ہے جو اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں دیا، وہ ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ کہے گا تو اللہ کے رسول پر بہت بڑا جھوٹ ہے، جبکہ حکم تو یہ ہوا تھا کہ جو نازل ہوا آپ پر آپ
برابر پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پھر تو آپ نے اپنی رسالت کی تکمیل نہیں کی. گویا کہ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول نے کچھ چھپا لیا تو گویا کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے یا نقب لگاتا ہے. واللہ یعصمک من الناس اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے آپ کو بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس آیت کے پس منظر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ دراصل خاص طور پر نازل ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب مدینہ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے لیے پہرا رکھا کرتے تھے کیونکہ دشمنوں کا خطرہ تھا. اللہ کے رسول اپنے لیے خاص پہرا رکھتے تھے. لیکن جب یہ آیت اتر گئی کہ ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے تو اس میں گارنٹی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ کو کوئی بھی دشمنان اسلام میں سے کوئی بھی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا, آپ محفوظ ہیں میری طرف سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج کے بعد میرے لیے پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. تو اسی واسطے ہم ایک اصول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول کبھی قتل نہیں ہوتا, کیونکہ رسول شاہد ہوتا ہے, اس کا قتل اللہ تبارک و تعالی ہونے نہیں دیتا. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا تمام عمل مکمل ہو گیا تو کیونکہ رسول ہیں وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے تو اللہ نے اٹھا لیا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. کہہ دیجئے اے اہل کتاب جب تک تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پابندی نہیں کرو گے تو تم دین کے کسی بھی چیز پر نہیں ہو. لستم علی شیء, اگر تم نے قرآن کو قائم نہیں کیا, قرآن پر نہیں چلا تو پھر تمہارے یہ تمام سحر وردی, نقش بندی, فلاں بندی یا فلاں یہ سب کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. او یہودیو سن لو, تم اگر تورات کو قائم نہیں کرو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. لستم علی شیء, کسی چیز پر تم قائم نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کا نظام قائم نہ کرو گے. اور یہی حالت ہمارے لیے بھی ہے کہ جب تک قرآن پر نہیں چلو گے اس وقت تک تمہارا کوئی حل نہیں ہے اور تم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں. تم کچھ نہیں ہو, کسی اصل پر نہیں ہو. لیکن جب ان سے یہ کہا گیا تو ہوا کیا؟ فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. لیکن ان لوگوں کے اندر زیادہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ان لوگوں کے اندر جب بھی قرآن نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے تو ان کے اندر زیادتی ہوئی سوائے بدبختی کے, طغیان کے, سرکشی کے اور کفر کے. فلا تأس علی القوم الکافرین, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر آپ غم زدہ نہ ہوں. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہادوا, جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہے, والصابئین والصابئون, جو ستارہ پرست ہے. صابی کہتے ہیں ستارہ پرستی کو, یا بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ تھے جن کو کیا ہے پہلے شریعت دی گئی تھی. والنصارى, اور جو عیسائی ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, ان میں سے جو کوئی بھی ہے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے, وعمل صالحا, اور نیک عمل کرتا ہے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے کوئی خوف کا موقع بھی نہیں ہے اور کوئی رنج کا موقع بھی نہیں ہے, کوئی غم کا موقع بھی نہیں ہے. کب ہے یہ؟ جب ان کی امتیں ان کے انبیاء کے ساتھ آئی تھی اس وقت ہے, اب نہیں ہے, اب نہیں ہے. یہ آیت اس وقت کے لحاظ سے اگر کوئی یہودی تھا اور ابھی تورات ہی کی تابعداری ہو رہی تھی اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اور سچا پکا یہودی تھا, توحید پر تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. اگر کوئی صابئی تھا, صحیح تھا, توحید پر تھا, اللہ اس کو جنت دے گا. اگر کوئی نصرانی تھا, اللہ کے رسول نہیں آئے تھے, پکا سچا تھا, توحید پر تھا, اللہ اس کو جنت دے گا. اب کوئی ہوگا کتنا بھی پکا سچا, وہ ہرگز جنتی نہیں ہوگا. اب شرط ایمان اللہ کے رسول پر ہے. اگر کوئی اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے تو پھر تو ان کے لیے کوئی ایمان کا موقع نہیں. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا, ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان کی طرف رسول بھیجے بھی گئے ہیں اور ان رسولوں پر تم کیا ہے ایمان لانا ہے. کلما جاءہم رسول, دیکھیے یہ باتیں سب کے سب ہم کیا ہیں بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, پھر ایک مرتبہ یہاں دہرائی جا رہی. جب کبھی بھی رسول آیا
بما لا تہوی انفسہم، ان کے خواہش نفس کے برابر نہیں بلکہ ان کی خواہش نفس کے خلاف لے کے آیا. فریقاً کذبوا، ایک فریق نے انہیں جھٹلا دیا. فریقاً یقتلون، ایک فریق نے انہیں قتل کر دیا. انبیاء کو قتل کرنے سے بھی ان بدبختوں نے زری نہ کیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تو یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو نہیں پکڑے گا. یعنی پہلی مرتبہ کیا، انبیاء کو قتل کیا، جھٹلایا، لیکن گمان کیا تھا ان بدبختوں کا، اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور یہ اندھے بنے رہے. فعمو وصمو، اور دراصل کیا ہے، بہرے بنے رہے. پھر بھی اللہ نے کیا کیا، ایک دو چانس ان کو انبیاء کو قتل کرنے کے باوجود بھی توبے کی توفیق دی. تاب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو چانس دیا، ان پر متوجہ ہوا. ثم عموا وصموا، پھر بھی انہوں نے وہی کردار اپنایا، پھر اندھے بنے رہے، پھر بہرے بنے رہے. کثیر منہم، ان کے اکثر لوگ. واللہ بصیر بما یعملون، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے دیکھ رہا تھا. تو تب کہیں جا کے اللہ نے کیا ہے ان پر قیامت تک کے لیے ذلت ڈال دی. لقد کفر الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی، عیسیٰ ہی اللہ ہے. حالانکہ وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، دیکھو میرا جو رب ہے وہ بھی اللہ ہے، تمہارا بھی وہی اللہ ہے، تو اللہ ایک کی عبادت کرو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیٹا ہوں میری عبادت کرو، انہوں نے تو یہی کہا تھا انہ من یشرک باللہ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت حرام کر دے گا. ومأواہم النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، محمد الرسول اللہ نے بھی یہی کہا، اور ہم پر بھی یہی قانون ہے کہ جو کوئی بھی شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا. اب کوئی سبیل نہیں وہاں سے نکل کر وہ بچ جانے کا. تو سب سے بڑی فکر جو کرنی چاہیے جب ہم ہماری امت سے شرک نکل جائے، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ. بار بار اسی کی تاکید آ رہی ہے. دیکھیے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں کا ایک ہے، ثالث ثلاثہ. یعنی ایک بدبخت گروہ نے کیا کیا، بالکل بھی ایسا عقیدہ اپنایا کہ کبھی ان پر واضح ہی نہیں ہوا کہ اللہ کون ہے. پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ تینوں میں کا ایک. تین میں سے کون ایک معلوم نہیں. کون تین؟ اللہ، مریم، عیسیٰ. بعضوں نے کیا کیا، اللہ، جبرائیل، عیسیٰ، یہ تینوں میں اللہ کیا ہے، حلول کر گیا. حالانکہ یہ سب کفر کی باتیں ہیں. وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک کے، وہ اللہ رب العالمین ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ نہیں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس سے نہیں رکیں گے تو ضرور بالضرور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے. ارے بھائی کھلا ہوا شرک ہے سامنے، اور تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ قادر ولی کچھ نہیں ہے، غوث اعظم کچھ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. اتنا واضح طور پر آپ کو کہنے کے باوجود بھی آپ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ یہی سوال ان سے جو ہوا، یہی سوال ہم اپنے لوگوں سے کر رہے ہیں کہ افلا یتوبون، کیوں نہیں توبہ کرتے یہ لوگ اللہ کی طرف؟ ویستغفرون، استغفار کیوں نہیں کرتے اس سے؟ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں تھے مگر رسول. وہی بات آ گئی نا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وما محمد الا رسول، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہے لیکن رسول. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر وہ مر جائیں اور شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ جیسے رسول ہیں دوسرے ویسے ہی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں. تو ایسے ہی تم نے جس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، اصل میں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو کیا ہے، رسول بن کے آئے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح اس سے پہلے رسول گزرے ہیں ویسے ہی حضرت عیسیٰ بھی آئے. وامہ صدیقہ، ہاں ان کی ماں بڑی ہی سچی تھی. کیوں کہا صدیقہ؟
اس واسطے کہ ان بدبختوں نے الزام لگایا تھا کہ جھوٹی تھی، یہودیوں نے تو کہا کہ نہیں، وہ اپنے قول میں سچی تھی کہ ان کو کوئی بشر نے چھوا بھی نہیں، وہ بغیر باپ کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا کہ کانا یا کلان الطعام۔ دیکھو تم کو تم کیا ہے معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو، بدبختوں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ کیسے الہ بنے گے؟ یہ ہے شرط۔ کسی کو معبود تم مانتے ہو، کسی کو سمجھتے ہو کہ یہ بھی کیا ہے عبادت کے لائق ہے، تو بدبختوں اس کسوٹی پہ پرکھ لو۔ وہ کھانا کھاتے تھے نا، کھانا کھانا کمزوری ہے نا۔ قادر ولی، عبد القادر جیلانی، کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری، جن جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، کیا وہ اپنی زندگی میں کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جب کھانا کھاتے تھے تو پھر کیسے معبود ہوئے؟ یہ کسوٹی ہے، پرکھ لو اس میں۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر عنا یؤفکون، دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ غور کر کے دیکھو، عنا یؤفکون، کہاں تم پھرے جاتے ہو، کہاں تمہاری عقلیں چلی جاتی ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جن کے اختیار میں نہ کوئی ضرر ہے نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، وہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ جو بھی ہے آج قیامت تک جس کی اللہ کے علاوہ پوجا ہو رہی ہے، ان سے سوال کر کے دیکھو، کیا وہ نفع دے سکتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں نقصان ہے؟ پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہاں تمہاری عقلیں چلی جاتی ہیں؟ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، وہ بات نہ کہو جو حق نہیں ہے، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اپنے اہواء کی، اپنے خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ دراصل اضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، کہ ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ایک تو تمہارے وہ لوگ ہیں جو بابا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے پھرے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر تم نہ پھر جاؤ۔ عوام کے لیے تو کچھ سوچ بوجھ ہونی چاہیے نا جی، سوچ کے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ورنہ تو یہ قوم میں پہلے سے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے کہ بہت سے ڈاکو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ایمان کا، دراصل آپ کے ساتھ سودا کرنے کے لیے۔ تو تم اصل ہدایت لینا ہے تو قرآن پڑھو آ کر، دیکھو اگر تم اپنے باباؤں کے پیچھے بھاگو گے نا، پھر تو کیا ہے، وہ تو پہلے ہی گمراہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ایک قوم کو، پھر تم بھی گمراہ ہوگے اور تمہارے تمام تر لوگ جو بھی ہیں ان کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں لیکن لے کے ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کے لیے لعنت کی بنی اسرائیل میں سے، ان کن سے؟ علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ان کافروں پر۔ اللہ نے بھی لعنت کی، خصوصیت کی لعنت حضرت داؤد سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کروائی، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی لعنت کروائی کہ یہ بدبخت ہیں جو دراصل کیا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس واسطے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے بار بار نکل جایا کرتے تھے، حدود شرع سے بار بار نکل جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اب یہ آ گئی وہ بات جو سب سے اہم ترین عمومیت کے ساتھ ہے۔ پہلے آیا تھا وہاں پر دراصل علماء کی طرف اشارہ تھا خاص، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکا ان کے رہبار اور علماء اور اللہ والے لوگ، علماء اور جو کچھ بھی ذمہ دار بڑے صلحاء عابد تھے، ان لوگوں نے کیوں نہیں روکا ان کو حرام کھانے سے اور سود کھانے سے اور برا عمل کرنے سے؟ تو وہاں پر کیا تھے؟ ذمہ دار لوگوں کی طرف، لیکن یہاں سب کے لیے فرمایا کہ کانوا لا یتناہون، یہ آپس میں کیوں نہیں روکے دوسروں کو، ایک دوسرے سے کیوں نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کیے؟ یہ بھی ذمہ داری ہے، خالی علماء کی نہیں ہے ذمہ داری۔ یہ کیوں نہیں روکتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو؟ ام منکر فعلوہ، منکر کام کو جو وہ کرتے تھے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی جی، جو بعض لوگوں کا فلسفہ ہے نا کہ بھائی ہمیں گنہگار، ہمیں کیا بھائی بولیں گے، پہلے میں رکتا ہوں اس کے بعد بولتا ہوں، کیا بھی نہیں، تو گناہ کرتے ہوئے بھی روک،
تو گناہ کر رہا ہے اس واسطے تو نہیں روکنا بول کے نہیں ہے کام بھی. تو گناہ کرتے ہوئے بھی روک, ہو سکتا ہے وہ روکنے کی وجہ سے تو بھی رک جائے. اسی لیے فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جو برا کام وہ کرتے تھے وہ کیوں نہیں روکتے تھے ایک دوسرے سے؟ کرتے تھے, کر رہے تھے وہ, لیکن روکنے کا عمل کم از کم جاری ہوتا تو پھر نہیں کرتے, رک جا سکتے تھے. ہمیں برا کر رہے ہیں بول کو ہمیں دوسروں کو بولنا بھی چھوڑ ڈالے, بولو تو میں سیدھا اندر چل جائیں اور برائی. روکنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تم بھی رک جائیں گے. کیوں؟ کل پکڑیں گا نا انہیں اچھے. مثلا تمہیں کیا کرتے ہیں, صبح اٹھ کو کلین شو جلیٹ بلیٹ کہتے لے کو, ہاں روزانہ مڑاتا انہیں سر 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 رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں. ابھی سے بولو بات تو 4 جنا کو داڑھی رکھ بول با بولو, انہیں مڑا لے کچھ رن دے, مڑاتا رہتا ہے لیکن بولتا ہے بھائی داڑھی رکھو, بھائی داڑھی رکھو. بھی 4 دن کے بعد تماشا نہیں ماریں گا انہیں, اے تو رکھا کیا رہے پہلے داڑھی, تو کہہ رہے مجھے بولتا اس. اب خود بخود دراصل رکنا پڑیں گا انہیں, بعد میں داڑھی بھی رکھ لے گا, بولتا ہے نا. یہ بولنے کا اثر ہے. میں نہیں کرتا نا بول کے بولنا چھوڑا بولو اور زیادہ گہرائی میں جانا. اسی لیے فرمایا کہ کیوں نہیں روکے یہ لوگ دوسروں کو, کرتے تھے نہیں کرتے تھے بات کا مسئلہ, روکے کیوں نہیں؟ پہلے روکنا تھا, روکنا ہی بھول گئے, گناہ بڑھے گا. کیوں؟ تمہیں نہیں روکے تو تم نہ کون بھی نہیں پوچھیں گا, اس کے واسطے کوئی کسی کو نہیں پوچھ لیں گا. ایک حمام میں سب ننگے, کون بولے گا کپڑا پہنو, انہیں بھی ننگاتنا ہے, انہیں بھی ننگا ہے, کوئی نہیں بولے گا. یہی حال آج معاشرے میں ہے, کوئی کسی کو بولنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کل میں ہی کرا تو مجھے پوچھیں گے نا, کئی کو بولوں, چھوڑ دو اسی حال پہ, جیسا چلتا چلیں با. تو کئی کو با دوسرا کو بول کو نام خراب کر لے گو. نام خراب نہیں ہوتا اس میں, نام اچھا ہوتا اللہ کے پاس. بولنا بھائی غلط غلط ہے, بھائی صحیح صحیح ہے. اگر یہ بھی چلے گیا دل کے اندر سے تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے, بچنے کی کوئی راہ نہیں تمہاری, کوئی راہ نہیں. بولنا ہی ہے. اگر یہ بولنا ہے تو پھر زندگی ہے. خاص کر جماعتوں میں کہہ رہا ہوں, جو لوگ مل کے رہتے ہیں نا, 5 ہوں 10 ہوں, اللہ کے لیے ملے ہیں, اگر ان لوگوں کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر رہا وہ جماعت بچیں گی. میں بولا تو انہیں مجھے بولیں گا بول کے بولنا چھوڑ دیے, یاد رکھو نیست و نابود ہو جائے گی. اس واسطے یاد رکھیے کوئی بھی کرے برا برا ہے, اور آپ کو بولنے کا حق ملتا ہے کہ آپ بولو. اگر یہ چیز چھوڑ دیں گے تو پھر تو کیا ہے, آپ کے ایمان کی بھی خیر نہیں, آپ کی اچھائی کی بھی خیر نہیں. آج پورا معاشرہ یہی بے حسی کا شکار بیٹھا ہے. کوئی کسی برائی کو الگ سے نہیں بولتا. الگ سے کوئی بولے تو کائی کو با نام لیتا ہے, تو نام نہیں لیے تو آدمی کیا کی سمجھیں گے نا. کسی کو بولتا ہوں نام لے کو بولنا پڑتا, اس کے علاوہ چارہ کار نہیں. انہوں ایسا کرتے ہی کہتے جو اس کے ہنکیاں کھلتے, اچھا انہوں کرتے ہیں سکی, نہیں تو کون کی کرتے ہیں, اچھا کون کی کرتے ہیں سب بھائی, ہمیں کرتےش نہیں, کیا بھی غلطیش نہیں کرتے ہیں, انہیں وہ سوچ لے ہو رہا. بعض لوگ چڑھتے. یاد رکھیے یہ چیز اصل میں کیا ہے, بولنے کی ہے تو بولنا ہی پڑے گا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, یہ لوگ ایک دوسرے کے منکر جو تھے, جو برے کام تھے, اس کو کیوں نہیں منع کرتے تھے؟ لبئس ما کانوا یفعلون, یہ نہیں منع کر کے جو بیٹھتے تھے نا, یہ بہت برا عمل ہے, بہت برا فعل ہے جو کرتے تھے. اسی واسطے غارت ہوئے, اسی واسطے حضرت داؤد حضرت عیسیٰ کی خاص طور پر لعنت ہوئی ان پر. اسی لیے ہمارے اندر بھی بعض چیزیں اللہ کے رسول نے تاکید کے ساتھ فرمائے. ہاں میرے بعد میرے حواری بنیں گے, ایک زندگی ایک زمانہ چلے گا, کتاب و سنت پر لوگ رہیں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ آ جائے گا جس کے اندر کیا ہو جائیں گے, لوگ پلٹ جائیں گے اسلام سے. من بعدہم خلوف, پھر اس کے بعد جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے وہ کریں گے, جس سے روکا گیا ہے وہ آگے بڑھیں گے. ہاں
ایسے وقت میں امت مسلمہ وہی بچے گی جس میں فرمایا کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ہاتھ سے اس وقت جہاد کرے گا، روکے گا، وہی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو زبان سے بولے گا وہ بچے گا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو قلب میں برا محسوس کرے گا وہ بچے گا۔ پھر اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ برائی کو برائی ہم نہیں بولیں گے، اور برائیوں کے ساتھ ہم سیر و شکر بہت اچھائی کے ساتھ قائم کھاتے پیتے زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھیے پھر ہمارے قلب کے اندر سے ایمان نکل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، یہ حالت بہت اہم ترین حالت ہے جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ سب سے زیادہ مومنوں کے نمبر 1 دشمن آپ پائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو یہود کہا، اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ یہ نمبر 1 دشمن یہودی، نمبر 2 دشمن مشرک ہے ہمارے۔ بعض صحابہ تو یہاں تک آئے تھے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم دراصل کیا ہے، نامرد بن جائیں تاکہ ہم عورت کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ تم نامرد بنو۔ تو لا تحرموا طیبات، کے کیوں حرام کرتے ہو طیبات کو، ما حل اللہ لکم، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے، کہ ولا تعتدوا، حد سے آگے جو جتنا حلال ہے وہ سب تم استعمال کرو، حرام تک نہ جاؤ۔ ایسے قسمیں جس کی کیا ہے، تکیہ کلام بن جاتا ہے، واللہ میں بیٹھا، اللہ کی قسم میں آیا، اللہ کی قسم میں گیا، ایسا بولتا ہے تو اس پر کوئی نہیں۔ لیکن کوئی بالارادہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا نہیں، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، تو کرنا چاہیے، ورنہ تو وہ کاؤنٹنگ ہوگی۔ اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دیا تو فرمایا کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کسوتہم، یا نہیں تو کپڑے پہنانا پڑے گا، او تحریر رقبہ، یا نہیں تو یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ بھی تینوں نہیں ہو رہی، غریب ہے بندہ بیچارہ، تو فرمایا کہ فمن لم یجد، کسی کو نہیں پائے ان تینوں میں سے، فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ کئی خاندان کیوں برباد ہوئے؟ شراب پی کے برباد ہوئے۔ بیوی کو طلاق کئی کو دیا، انہیں شراب پی کو دیا۔ تو فرمایا کہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان بغاوت اور تمہارے درمیان غصہ اور دشمنی ڈال دے، کس کے ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے سے۔ تو یاد رکھو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفع نہیں ہے، تمہاری معاشرے کا نفع ہے کہ تم شراب اور جوے سے بچو گے تو تمہارے اندر اتفاق اتحاد رہے گا۔ شراب جوا تمہارے معاشرے میں آئے گا تو تمہارے اندر دشمنیاں بڑھیں گی، اور کتنے لوگ ہیں جو شراب جوے میں کیا ایک دوسرے کو قتل کیے ہیں یا نیست و نابود برباد ہو گئے ہیں۔